ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ النجم سے چند آیتیں اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات مبارکہ کا تعلق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے دوسرے حصے سے ہے. پہلا حصہ زمین سے زمین تک کا اور دوسرا حصہ زمینوں سے آسمانوں سے اوپر تک کا حصہ ہے. پہلے حصے کو اسراء اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی دونوں حصوں کو معراج کہتے ہیں. تو بہرحال یہ دوسرے حصے سے متعلق آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مرتبہ سفر معراج سے واپسی پر جبریل امین کو دیکھا. عند سدرۃ المنتہا، کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھا، جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ایک درخت ہے بیری کا. سدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں، تو وہ بیری کا درخت ہے، لیکن عظیم الشان درخت ہے جو پورے ساتوں آسمانوں پر پھیلا ہوا ہے، جس کی جڑیں چھٹے آسمان پہ ہیں اور جس کی شاخیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر جاتی ہیں. سدرۃ المنتہا یعنی آخری سرحد پر بیری کا درخت، آخری سرحد پر. تو یہ آخری سرحد کس چیز کی ہے؟ کائنات کی نہیں، آسمانوں کی. یعنی عالم بالا اور عالم سفلی کے درمیان حد فاصل ہے یہ درخت، کہ اس سے اوپر کی جو کائنات ہے وہاں سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات فرشتے لاتے ہیں نچلی کائنات کے لیے، تو وہ فرشتے اسی درخت تک آتے ہیں، نیچے وہ نہیں آتے. اور اللہ کے احکامات کو لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے نچلی کائنات کے جو فرشتے اوپر جاتے ہیں تو وہ بھی اس درخت سے اوپر نہیں جا سکتے. تو اوپر والے فرشتے اللہ کے احکامات
وہاں پہنچاتے ہیں، نیچے والے فرشتے وہاں سے احکامات وصول کر کے نیچے کی کائنات میں نافذ کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ اس درخت کا مقام کہاں ہے، کون سی جگہ میں ہے؟ عندہا جنت المأوی، فرمایا کہ اسی درخت کے پاس جنت ہے، جنت المأوی یعنی جنت جو عالی ایمان کا ٹھکانہ ہے وہ اسی درخت کے پاس ہے۔ پاس کا مطلب یہ کہ اس سے اوپر جنت کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، نیچے آسمان ہے، اوپر جنت ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ وقت بھی قابل یاد ہے، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا تو اس درخت کو خوب سجایا گیا، اس کی رونقوں میں اضافہ ہوا، جبکہ اس درخت کو ڈھانپ رہی تھیں، اس پہ چھا رہی تھیں وہ اللہ کی تجلیات جو بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی جب اس درخت کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیز جو ڈھانپ رہی تھی، یعنی اللہ کی اتنی تجلیات تھیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ایسی رونق تھی، ایسی شان تھی۔ تو وہ ملائکۃ اللہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت وہاں تشریف لائے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اور بھی قدرت کی نشانیاں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا کی کائنات دیکھی تو اس دیکھنے میں آپ کی آنکھ غلط نہیں ہوئی، ذرا بھی آنکھ ٹیڑھی نہیں ہوئی، جو حقیقت تھی وہ حقیقت آپ نے دیکھی، دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ وما طغی، اور نہ آگے بڑھی کہ جتنی تھی اس سے کچھ زیادہ دیکھا یا جتنی تھی اس سے کم دیکھا، نہیں، یعنی بالکل آپ کی آنکھوں نے وہی کچھ دیکھا جو کائنات میں تھا۔ نہ دیکھیے دنیا میں کبھی آدمی کچھ چیز کی حقیقت سے زیادہ دیکھ پاتا ہے، کبھی حقیقت سے کم دیکھ پاتا ہے، لیکن فرما کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جو دیکھا نہ کم دیکھا نہ زیادہ دیکھا، ہو بہو وہی دیکھا جو تھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں وہاں دیکھی۔ تو دیکھیے یہ سارا معاملہ اوپر جو ہوا ان آیتوں میں وہی بیان ہوا۔ روایات معراج کو بیان کرنے والے یوں تو 45 صحابہ ہیں، اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی حصہ معراج کا بیان کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں مفصل روایتیں دو ہیں، ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اور ایک حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں میں بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں قدر اجمال اور اختصار ہے، اور حضرت مالک بن صعصع کی روایت مفصل ہے، اس میں ذرا تفصیلات زیادہ ہیں۔ مثلا ابو ذر غفاری کی روایت میں معراج کا ہی حصہ ذکر ہے، اسراء کا حصہ ذکر نہیں، یعنی جبریل امین آئے، مکان کی چھت پھٹی اور حضور علیہ وسلم کے قلب مبارک کو شک کیا اور اس کو دھویا، ایمان و حکمت بھرا اور ہاتھ سے پکڑ کے آسمانوں پہ لے گئے۔ نہ اس میں براق کا ذکر ہے جی، نہ اس میں زمین کی سیر کا بیت المقدس کا ذکر ہے، اجمال ہے۔ اور پھر جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو کن کن انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، تو ایک دو کا ذکر انہوں نے کیا ہے، لیکن بالترتیب انبیاء کرام سے ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ کی روایت اس میں یہ تفصیلات ہیں کہ باقاعدہ شق صدر اور دل کے دھونے، ایمان و حکمت کے بھرنے سے کے بعد آپ کے سامنے جانور لایا گیا جس کا نام تھا براق، اس پہ آپ کو بٹھا کر زمین
دوسری بات روایات میں ہے کہ عالم مثال کی کئی چیزیں ثواب یا عذاب کے مناظر بھی دکھائے گئے. خیر بیت المقدس پہنچے اور وہاں اپنے جانور کو آپ نے باندھا، مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی. اب بعض روایات ہیں کہ اسی موقع پہ سارے انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کو بھی نماز پڑھائی. لیکن بعض دوسری روایات میں ہے کہ نماز پڑھانے کا واقعہ آسمان سے واپسی کا ہے. جو بھی ہے خیر، تو نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس کے بعد آسمانوں پہ تشریف لے گئے، ایک ایسی نورانی سیڑھی کے ذریعے سے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور جس کی تیز رفتاری بھی اللہ ہی جانتا ہے. تو مالک بن ساسا رضی اللہ کی روایت کے مطابق جب آسمان اول پہ پہنچے تو دروازے بند تھے، جیسے کہ ضابطہ قاعدہ بھی تھا کہ ہمیشہ دروازے بند رکھے جاتے ہیں آسمانوں کے، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ڈیوٹی پر مامور فرشتے اللہ کے حکم سے ان کو کھولتے ہیں، اور اس سلسلے میں پوری تحقیقات اور پوری سیکورٹی کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ جب تشریف لے گئے جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تو باقاعدہ دروازے بند تھے. آپ نے دستک دی اور ڈیوٹی پہ مامور فرشتے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولواتے، کون ہے؟ کہا میں جبریل سید الملائکہ. ٹھیک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء. نظام یہ ہے، بادشاہ آئے فقیر آئے چھوٹا آئے بڑا آئے، لیکن ڈیوٹی ہے. فرشتوں نے پوچھا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے بلایا گیا تو گیٹ کھولیں گے، اور اللہ نے نہیں بلایا تو گیٹ نہیں کھل سکتے، چاہے کوئی آئے، آپ آئیں کوئی دوسرا آئے. یہ ذمہ داری ہے. کہاں بلایا گیا ہے تو بخوشی دروازہ کھولا گیا اور آپ کو مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا. آسمان اول پہ تشریف لے گئے تو ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دائیں بائیں کچھ پرچھائیں ہیں، یعنی واضح شکلیں نہیں ہیں جن کی پہچان ہو سکے، پرچھائیں ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جیسے کہ. تو جبریل امین نے کہا کہ آپ ان بزرگوں کو سلام کیجیے. آپ نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، اور آپ کی آمد پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کیا کہ مرحبا بن نبی صالح والابن صالح، نیک نبی اور نیک بیٹے کو آنا مبارک ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے دادا انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام. تعارف بھی ہو گیا. اور پھر جو دائیں بائیں پرچھائیں تھیں اور بائیں طرف دیکھ کے وہ ناراض ہو جاتے اور دائیں طرف خوش، تو اس کی حقیقت کے بارے میں آقا نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا صورتحال ہے؟ کہا جی یہ ان کی اولاد ہے. ادھر بائیں طرف گناہگار کافر قسم کے لوگ ہیں، ان کی روحیں ہیں، ادھر نیک لوگوں کی متقی مسلمانوں کی روحیں ہیں. تو بحیثیت باپ ادھر دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر قبیلہ خاطر ہوتے ہیں. اچھا، فرماتے ہیں کہ اسی آسمان پر مجھے 2 دریا دکھائی دیے. دراصل وہ دریا تو زمین پر بہتے ہیں. ایک مصر کو سیراب کرتا ہے دریائے نیل، اور ایک عراق کو سیراب کرتا ہے دریائے فرات. تو ان کی مثالی شکل وہاں دکھائی گئی اور فرمایا کہ یہ 2 نہریں نیل اور فرات ہیں. مطلب یہ کہ ان کا منبع، ان کا سرچشمہ یہاں ہے. اب اس کی حقیقت بھی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ دریا تو زمین پہ بہتے ہیں، ان کا پانی بارش یا چشموں کے ذریعے سے ہی نکلتا ہے، جیسے عام دریاؤں کا پانی نکلتا ہے زمین سے اور دریا بنتے ہیں. اسی طرح نیل اور فرات کا معاملہ بھی ہے. کوئی باقاعدہ پرنالہ تو نہیں لگا ہوا آسمانوں کے ساتھ کہ ایک سے نیل بھرا جاتا ہے دوسرے، بظاہر اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے.
یعنی جو سرچشمے دریاؤں کے زمین پر اوروں کے ہیں ان کے بھی ہیں، لیکن وہاں جبریل نے فرمایا کہ نہیں، ان کے سرچشمے یہاں سے ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک اور نہر اسی آسمان اول پر دکھائی گئی کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں تھا، اور اس نہر کے اطراف میں گنبد بنے ہوئے تھے سنہری موتیوں کے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ نہر کیا اس کی حقیقت؟ فرمایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کے لیے مخصوص کی ہے۔ دیکھیے، نہر کوثر بھی جنت میں ہے، آسمان اول پہ نہیں ہے، لیکن یہ مثالی صورت ہے اس کی یہاں دکھائی گئی، مثالی صورت، ورنہ اصل نہر وہاں ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور گفٹ عطا فرمائی ہیں، نہر کوثر اور ایک حوض کوثر۔ حوض کوثر میں جو پانی ہوگا وہ نہر کوثر کا ہی ہوگا، لیکن حوض کوثر کہاں ہے؟ یہ جنت میں نہیں، اور اس وقت ہے بھی نہیں۔ نہر کوثر تو اس وقت بھی موجود ہے جنت میں، لیکن حوض کوثر یہ ایک عارضی طور پر حوض ہوگا جو یا تو محشر کے میدان میں ہوگا، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جنت کے گیٹ پہ ہوگا، اور جنت میں داخلے سے پہلے اس حوض کو نہر کوثر سے پرنالوں کے ذریعے سے بھرا جائے گا، اس کے پانی سے بھرا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پانی حشر کے میدان میں یا جنت کے گیٹ پہ پلائیں گے، اور یہ پانی پینے کے بعد امتی پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس پانی کی وجہ سے ان کی پیاس اس طرح بجھ جائے گی کہ اب پیاس کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، اب کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر یا نہر کوثر کا پانی جو حوض کوثر کے ذریعے سے پلائیں گے۔ بہرحال اصل چیز تو نہر کوثر ہے، اور اسی کا پانی حوض کوثر کے ذریعے سے پلایا جائے گا۔ یہ مناظر دیکھنے کے بعد دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، تو اس کے گیٹ بھی بند تھے، اور وہی سوال و جواب وہاں بھی کرنا پڑا، اور دروازہ کھولنے کے بعد اس آسمان پر سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام دونوں حضرات سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے نیک نبی اور نیک بھائی کہہ کر آپ کو خوش آمدید کہی، باقی اس آسمان پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر تیسرے پر تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی صرف علیک سلیک ہوا جی، اور حضور نے فرمایا کہ یوسف کو دیکھا تو یوں لگا کہ اللہ نے آدھا حسن و جمال تو یوسف کو دے دیا ہے اور آدھا باقی مخلوق پہ تقسیم کیا ہے۔ یوسف اتنے حسین تھے جیسے آدھا حسن و جمال ان کو دے کر آدھا تقسیم کر دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ جمیل تھے، تو پھر یہ تقسیم کیسی ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں یہ تقسیم حسن کی نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ کر ہے، یعنی آپ کا حسن جو ہے وہ تو قابل تقسیم نہیں کہ آدھا کسی کو دیا جائے آدھا کسی کو دیا جائے، یا اس میں سے کچھ کسی کو دیا جائے کچھ کسی کو دیا جائے۔ آپ کا حسن تو ناقابل تقسیم ہے، اور آپ کا حسن بھی حسن ملاحت ہے جس میں تقسیم نہیں، لیکن آپ کو چھوڑ کر باقی مخلوق میں اللہ نے جن کو حسن دیا ہے وہ چونکہ قابل تقسیم ہے، اور وہ حسن صباحت ہے، وہ آدھا یوسف علیہ السلام کو ملا آدھا باقی مخلوق کو ملا۔ تو حسن کی دو قسمیں، صباحت ملاحت، یعنی چمکیلا جس پہ آنکھ نہ ٹھہر سکے صباحت کہتے ہیں، اور جس پہ آنکھ ٹھہر جائے لیکن ایسی کہ بس پھر آدمی اسی کا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ملاحت۔ تو یہ حسن تو حضور کے لیے ہے، کسی اور کو خاص نہیں، اور صباحت ساری مخلوق میں ہے، لیکن آدھا یوسف کو آدھا باقی کو دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے دوسرے آسمان پہ تیسرے کے بعد چوتھے پر تشریف لے گئے، تو ادریس
ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے بھی علیہ السلام تک بات ہوئی، اور پھر پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی سلام دعا تک بات نہیں اور کچھ نہیں۔ چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے بھی صرف سلام دعا ہوئی، لیکن حضور جب جانے لگے تو روایات میں کہ حضرت موسیٰ رو پڑے۔ جب رو پڑے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوا کہ موسیٰ روتے کیوں ہو؟ میرے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہوئی تو روتے کیوں؟ کہنے لگے کہ اللہ آپ نے میرے بعد ایک نوجوان کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، بس اسی پہ رونا آ گیا تھا۔ گویا یہ رونا حسد کی وجہ سے نہیں، یہ رونا حسد کی وجہ سے نہیں، حسد تو گناہ ہے، عام آدمی کرے تو گناہ ہے، نبی کیوں کرے؟ یہ حسد کی وجہ سے رونا نہیں، بلکہ یہ رونا خوشی کی وجہ سے، یعنی مجھے کتنی مسرت، مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ میرے بعد ایک ایسا نبی اللہ نے پیدا کیا کہ جس کی امت مجھ سے، میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ متنبی ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں وَمِنَ السُّرُورِ بُكَاءُ، کہ کبھی کبھی شدت خوشی سے بھی رونا آ جاتا ہے۔ غم سے یہ آدمی نہیں روتا، خوشی سے بھی روتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچھڑے ہوئے، کافی زمانے کے بچھڑے ہوئے عزیز یا دوست جب آپس میں ملتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ کیوں ملے ہیں، اس لیے کہ بڑے عرصے کے بعد دوست سے، عزیز سے ملا تو قدرتی طور پہ خوشی سے رونا آ جاتا ہے۔ تو خیر اتنی سی بات ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پہ تشریف لے گئے۔ اسی طریقے سے اب یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، اور وہاں بھی علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نیک نبی اور نیک بیٹا کہہ کر استقبال کیا۔ تو آدم اور ابراہیم علیہ السلام تو آپ کو نیک نبی اور نیک بیٹا کا، باقی سب نے نیک نبی اور نیک بھائی کا، اس لیے کہ یہاں تعلقات کی نوعیت اور ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا کہ وہ ساتویں آسمان کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہاں کعبہ بیت المعمور جو سورہ طور میں اللہ نے بیان فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي بَيْتٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ بیت المعمور کا معنی ہے آباد گھر، یعنی وہ ایسا کعبہ ہے کہ ہر وقت ہی آباد رہتا ہے، 24 گھنٹے ہی آباد رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس اللہ کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتے، 70,000 کا معنی گنتی 70,000 نہیں، یعنی بے شمار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، بے شمار۔ اور جو ایک دفعہ طواف کر لیں اب ان کا قیامت تک پھر نمبر نہیں آئے گا، پھر قیامت تک نمبر ہی نہیں آئے گا۔ اتنی اللہ کی مخلوق ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کی فوج کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کتنی فوج ہے، کتنی مخلوق ہے۔ اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی سی مختصر سی گفتگو بھی ہوئی، اور وہ گفتگو یہ ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس جائیں اس سفر سے تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ وعلیکم السلام، سلام کہنا، اور دوسرا میرا میسج پہنچانا۔ کیا میسج ہے ابراہیم خلیل اللہ کا؟ ان الجنت قیعان، امت کو بتانا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، خالی پلاٹ ہے، اس کو عمل سے تم نے تعمیر کرنا اور آباد کرنا ہے۔ جتنا عمل کرو گے اتنی جنت بنے گی۔ اللہ نے پلاٹنگ کی ہوئی ہے، تعمیر نہیں کی، تعمیر عمل سے ہوگی۔ جتنا عمل کرو گے اپنی جنت کے لیے بنانے کے لیے اتنی وہ جنت بنتی رہے گی، ورنہ خالی پڑی رہے گی۔ اب اس کی تعمیر کس سے ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جو مختلف اعمال ہیں اس سے جنت کی مختلف تعمیرات ہوتی ہیں. کسی عمل سے بلڈنگ بنتی ہے، کسی عمل سے فرنیچر لگتا ہے، اور کسی عمل سے باغ لگتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو ان کلمے کے کہنے سے یہ جیسا کہ جنت کے باغ کا بیج ہے. یہ بیج ہے، یہ کلمات جنت کے بیج ہیں. فرمایا ان کے کہنے سے ایک ایک کھجور کا درخت لگتا ہے. سبحان اللہ کہا تو ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ کہا تو دوسرا، اللہ اکبر کہا تو تیسرا، لا الہ الا اللہ کہا تو چوتھا. تو ان سے درخت لگتے ہیں. تو جتنی زیادہ تسبیحات پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ درخت لگیں گے. یہ ایک مثال دے. اور فرمایا دوسرے اعمال سے، جیسے روزے سے کچھ اور بنتا ہے، زکوٰۃ سے کچھ اور ہوتا ہے، صدقے سے کچھ اور ہوتا ہے، تلاوت سے کچھ اور ہوتا ہے. تو یوں جنت آباد ہوتی رہتی ہے انسان کے اعمال سے. یہ بھی مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا جب ایک بندہ دنیا میں عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کوئی سا نیک کام کرتا ہے، تو اس کے عمل کے مطابق وہاں کنسٹرکشن ہوتی ہے. فرشتے تعمیر کرتے ہیں. کچھ فرشتے معمار ہیں، کچھ فرشتے مزدور ہیں، کام کرتے ہیں. کہتے ہیں اچانک یہ آدمی عمل چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے، وہ کام جو شروع کیا تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے. جب چھوڑ دیتا ہے تو وہاں اس کی تعمیر بھی رک جاتی ہے. تو اوپر کے فرشتے جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ نیچے مزدور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بھائی مثالہ اینٹیں بھیجو کہ آگے دیوار مکمل کریں. تو نیچے والے فرشتے کہتے ہیں پیچھے سے مٹیریل آنا بند ہو گیا ہے، پیچھے سے مٹیریل نہیں آ رہا، تو ہم کہاں سے دیں؟ یعنی ہم کچھ یہ چیزیں تو نہیں کرتے، یہ تو عمل سے بن رہا ہے. عمل چھوڑ دیا اس بندے نے، ہمارے پاس بھیجنے کے لیے سامان ہی نہیں. تو اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا کہ جنت قیان ہے اور وہ اعمال سے تعمیر ہوتی ہے اور بنتی ہے. اور اپنی امت کو جا کر میرا پیغام کہہ دینا کہ وہ عملی زندگی اختیار کریں، بعض خوشنما باتوں پر نہ رہیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَأَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. کہ دیکھو اے مسلمانوں، محض تمہاری تمناؤں، تمہاری آرزوؤں اور تمہارے خیالات سے کام نہیں بنے گا، اور نہیں اہل کتاب کے خیالات سے کچھ بنے گا. انہوں نے بھی کچھ عقائد، کچھ خیالات فرضی بنا رکھے ہیں. بس ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بس جنت ہماری ہے، جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہمارے بغیر جنت میں کوئی جائے گا نہیں. اور یہ کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں ہم جہنم میں جائیں گے نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تو خیالی پلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نسب نہیں دیکھا جائے گا، کس کا بیٹا ہے، کس کی بیوی ہے. اگر نسب اللہ دیکھتے تو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں کیوں جہنم میں جاتی؟ نسب کو دیکھتے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں سمندر میں ڈوبتا، یعنی طوفان میں ڈوبتا؟ جی نہ، اللہ تعالیٰ تو عمل کو دیکھتے، یعنی کس کا بیٹا ہے، کس سے کیا رشتہ ہے، نہیں، اس کو دیکھتے کہ اس کا عقیدہ اور اس کا عمل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ. اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری آرزوؤں سے کام چلے گا، تمناؤں سے کہ ہم تو خاتم الانبیاء کے امتی ہیں، حضور ضرور ہماری سفارش فرمائیں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں. نہ اہل کتاب کی خیالی باتوں پہ فیصلے ہوں گے، نہ تمہاری. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. جس نے برا کام کیا اس کو بدلہ مل کے رہے گا، جس نے نیک کام کیا اس کا ثواب مل کے رہے گا، جس نے برا کیا اس کو جزا مل کے رہے گا. تو بار صورت فرمایا کہ جنت آباد کرنے کی جگہ، اور آبادی تم پر منحصر ہے
کہ تم کیا کیا عمل کرتے ہو اپنی جنت کو آباد کرنے کے لیے، اس میں نہریں بہانے کے لیے، اس میں محلات تعمیر کرنے کے لیے، اس میں ساز و سامان لانے کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ خیر اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر تشریف لے گئے، سدرت، ساتویں آسمان کے بعد سدرت المنتہا تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل امین نے اپنی رفاقت سے دستکشی اختیار کر لی، وہ پیچھے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر سوال پہ کہ اب تک ساتھ رہے ہو، مکہ سے یہاں تک ساتھ رہے ہو، آگے کیوں نہیں ساتھ؟ آگے میرا مقام ہی نہیں۔ سدرت المنتہا آخری پڑاؤ ہے، آخری اسٹاپ ہے ہم لوگوں کا، نیچے والوں کا، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اب یہ سفر آپ کو خود طے کرنا ہوگا۔ تو خیر آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہاں تک تشریف لے گئے اللہ بہتر جانتے ہیں، بس آگے کی حقیقت اتنا حضور نے فرمایا کہ میں ایک مقام تک پہنچا تو قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، لکھنے والے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن قلموں کے، اب تو قلمی بھی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ جن کی آواز ہی نہیں، لیکن پہلے زمانے میں جو پین ہوتے تھے نا بیچ سے کٹے ہوتے تھے اور ان کو جب چلاتے تھے نا، چاہے وہ کاغذ پہ ہوتا تھا یا دوسری تختیوں پہ، تو ہلکی سی آواز، کھسکنے کی آواز آتی، اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں کہ میں ایک مقام تک پہنچا تو صریف الاقلام کی آواز آ رہی تھی، گویا قضاء و قدر کے فرشتے لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات لکھ لکھ کر نیچے کے فرشتوں تک پہنچانے کا کام کر رہے تھے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر اس مقام تک پہنچے جہاں کوئی فرشتہ مقرب یا نبی مرسل نہیں پہنچ سکا، اور پھر وہاں جو راز و نیاز کی بات ہوئی ہوگی ان کے حقائق بھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس مقام سے جب واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 گفٹ عطا فرمائے۔ ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو رات بھر کی عبادت کی طرف سے یہ کافی ہو جاتی ہے۔ اگر صبح اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکا تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، تو کوئی مشکل کام نہیں، 2 آیتیں ہم یاد کر لیں اور سونے سے پہلے باقی دعاؤں کے ساتھ ان کو بھی پڑھ لیں تو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان آیتوں کا نزول وحی کے ذریعے سے بھی ہوا ہے، لیکن وہاں خاص طور پہ بطور گفٹ دی گئی۔ دوسری چیز حضور کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص کہ اس کی موت اس حال پہ آئی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا تھا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو وہ ضرور بخشا جائے گا، اس کی بخشش ہوگی، یعنی کیا پہلے سے ہو جائے یا سزا کاٹ کے ہو جائے، لیکن جو اللہ کو مانتا اور شرک نہیں کرتا بالآخر ضرور بخشا جائے گا۔ یہ دوسری بات آل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں جو آدمی گناہ کا صرف ارادہ کرے گا اور کرے گا نہیں تو وہ گناہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن نیکی کا اگر ارادہ ہی کر لے گا تو بھی نیکی لکھ دی جائے گی، اگرچہ وہ نیکی کر نہ سکا۔ ارادے پر، نیت پر بھی نیکی لکھ دی جائے گی، لیکن خالی نیت سے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائیں، یہ گفٹ لیا اور حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ کیا لائے ہیں، لیکن انہوں نے پوچھا کیا حکم ہوا، تو انہوں نے بتا کہ 50 نمازیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ مشکل کام ہوگا امت کے لیے، آپ واپس جائیں اور تخفیف کرائیں۔ تو آپ تشریف لے گئے، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، ہر مرتبہ پہلی 10 نمازیں یا باروایت دیگر 5 نمازیں معاف ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ ان کا مشورہ اب بھی تھا کہ اس میں بھی کمی کرائیں، ہو جاتا تو قبلہ ہو جاتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی،
اب جو بھی ہے پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، میں نے قبول کر لی بار بار. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ نے قبول کر لی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میرا حکم بدلتا نہیں. یہ جو آپ آئے گئے اور میں نے 10 یا 5 معاف کی، میرا حکم 50 ہی کا ہے، بدلتا نہیں. صرف امت کے اوپر بوجھ ہلکا کر دیا، پڑھنے میں 5 رہیں گی، ثواب میں 50 ہی. نمازیں 50 ہی، لیکن ایک پڑھی تو میں لکھ دوں گا 10 پڑھی، ایک پڑھی تو میں لکھ دوں گا 10 پڑھی، تو ثواب 10 ہی کا ملے گا، پڑھنی پڑے گی صرف 5. لیکن ہم جیسے نالائق امتی کا کیا حال ہے، اب 5 بھی ہمارے لیے درد سر، 5 حالانکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں. تو خیر حضور صاحب یہ فتح لے کر آئے. اس سفر میں جو ملائے اعلیٰ کا سفر ہوا، آسمانوں کا سفر ہوا، تو آسمانوں کی حد تک تو انبیاء کرام سے کچھ ملاقاتیں، کچھ گفتگو بھی ہوئی، لیکن آسمانوں سے اوپر کیا ہے؟ پھر آسمانوں سے اوپر ہندہ جنت الماوا، جنت ہے، اور جنتوں سے بھی گزر کے حضور تو عرش تک تشریف لے گئے. لیکن واپسی میں آپ کو اس سفر میں جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور ساتھ میں دوزخ بھی دکھائی گئی، جو انسانیت کی منزلیں ہیں. انسانیت کی منزلیں ہیں. منزل اس کو کہتے ہیں جو آخری ٹھکانہ ہو، اور آخری ٹھکانہ اللہ نہ کرے یا تو جہنم ہے جس کے آگے کوئی منزل نہیں، یا پھر جنت ہے اللہ کرے کہ اس سے آگے کوئی منزل اور نہیں. باقی ہم ابھی تو اسٹاپ پہ کھڑے، سفر جاری ہے، سفر ختم نہیں. ہم کہاں سے آئے ہیں اللہ بہتر جانے، لیکن چلتے چلتے بھی ایک اسٹاپ یہ ہے، دوسرا قبر ہو جائے گی، تیسرا حشر کا میدان ہوگا، اور اس کے بعد آئے گی منزل، یا جنت کی صورت میں یا دوسری طرف. تو چونکہ وہ انسان کی آخری منزلیں ہیں جس کے بعد اب سفر ختم ہو جائے گا، اور وہ اللہ کی نعمتوں کی بھی انتہا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی بھی انتہا ہے. اور سارے انبیاء کرام اور یہ شریعتیں اور یہ دین بھی اسی لیے دیا گیا ہے کہ منزل ٹھیک ہو جائے، آدمی کا سفر صحیح سمت میں لگے، صحیح طرف جائیں. اس لیے ضروری ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں انسانوں کی منزلیں دکھائی جائیں، جہاں آخر میں جانا ہے. تو جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صرف انبیاء کرام میں 2 نبی ایسے ہیں جنہیں منزل دکھائی گئی، جسم سمیت منزل دکھائی گئی، جسم اور جان سمیت. باقی انبیاء کرام کو تو یہ منازل دکھائی گئی، لیکن کبھی خواب کی صورت میں، کبھی کیسے. ایک آدم علیہ السلام ہیں جنہیں بنانے کے بعد مسجود ملائکہ بنانے کے بعد سیدھا جنت میں بھیج دیا، جاؤ میاں بیوی دونوں جنت میں رہو. حالانکہ وہ خلیفہ زمین کے لیے تھے، جنت کے خلیفہ نہیں تھے، لیکن خلافت کا منصب دے کر پہلے جنت میں بھیجا تاکہ وہ اصل منزل کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس کی نعمتوں کو خود چکھ لیں، تاکہ اپنی اولاد کو بتانے میں زیادہ سہولت ہو. اس لیے کہ سنی سنائی بات اور دیکھی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. اگرچہ انبیاء کی سنی ہوئی بات بھی یقینی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شنیدہ کے بود مانند دیدہ. تو جا کر اپنی آنکھ سے دیکھ لیں منزل کیا ہے ایک، اور دوسرا پھر اول الانبیاء کو منزل دکھائی اور پھر آخر الانبیاء کو بھی منزل دکھائی معراج کی رات کہ جائیے جنت میں گھوم پھر کے دیکھ لیں کہ آخری منزل کیسی ہے، اس میں کیا نعمتیں ہیں، تاکہ آپ امت کو آسانی کے ساتھ اپنی چشمدید چیز دکھائیں. اور یہ کہ دوزخ کتنی قریب المنظر جگہ ہے اس کی جھلک بھی دیکھ لیں. تو جنت دکھائی گئی. جنت جیم اور نون، دیکھیے عربی میں جیم اور نون جس لفظ میں آ جائیں اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ اور چھپی ہوئی. جن ایک مخلوق ہے یا نہیں؟
جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے پوشیدہ. اسی طریقے سے جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اس کو جنین کیوں کہتے ہیں؟ وہاں بھی جیم اور نون ہے، اس لیے کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے. اسی طریقے سے جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہے. تو جس میں جیم نون آ جائے اس میں پوشیدگی کا معنی ہوتا ہے. اور ویسے جنت کو کہتے ہیں باغ. باغ کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ اس میں گھنے درخت ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، تو اس کو جنت کہتے ہیں. تو جنت ایک عالم، ایک جہان کا نام ہے جو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس سے. عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوا ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے تک. تو یوں سمجھیے کہ جنت کی زمین 7واں آسمان ہے اور جنت کا آسمان چھت اللہ کا عرش ہے. اس بیچ میں ایک عالم ہے، ایک جہان ہے جس کے 8 لیول ہیں، 100 درجات ہیں. جنت کے 100 درجات ہیں لیکن لیول 8 ہیں، جن میں ہائی لیول کی جنت کا نام ہے جنت الفردوس، جو بالکل ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جس کی ہر چیز کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، جو بڑے عالی مقام لوگوں کا بسیرا وہاں ہو. لیکن جنت بہرحال جنت ہے. اس کی صفت یہ ہے، حضور نے فرمایا ما لا عین رأت. جنت اس نعمت قدا کا نام ہے کہ جو کسی آنکھ نے اب تک دیکھا نہیں. اگر دیکھا ہے تو آدم کی آنکھ نے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور آنکھ نے نہیں دیکھا. ما لا عین رأت ولا سمعت اذن ولا اذن سمعت. کسی کان نے اس کا واقعی تذکرہ سنا نہیں. ہم قرآن اور حدیث میں جنت کے تذکرہ سنتے ہیں، لیکن جتنے ہم سنتے ہیں، جتنا سن سکتے ہیں، اتنا ہی بتایا گیا ہے. یہ صرف تمثیلات ہیں، حقائق تو کچھ اور ہیں. جنت کی حقیقت کچھ اور ہی ہے. یہ ایسا آرٹیفیشل چیزیں دیکھیں اور اصل چیز تو کچھ اور ہوتی ہے. کیلے یہاں بھی ہیں، کیلے جنت میں بھی ہوں گے. انار یہاں ہے، انار وہاں بھی ہوں گے. فروٹ یہاں ہے اور فروٹ قسم وہاں بھی ہوں گے. لیکن یہ ایسے ہیں جیسے کہ ایک مصنوعی بنائے ہوئے ایک اصلی. تو یہاں کی ہر چیز مصنوعی ہے، جنت کی ہر چیز بالکل اپنی حقیقت اور اصل پر. اس لیے وہ ہے کہ جس کی اصل حقیقت کسی آنکھ نے سنی نہیں، اور جس کی اصل حقیقت کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اور جس کی اصل حقیقت کسی کے دل پر خیال کے اندر بھی نہیں گزری کہ جنت کا خیال کر دے. تصور میں تو بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں. بہرحال حقائق ہیں وہاں، بالکل حقائق ہیں. رحمت اللہ علیہ وسلم کو جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا دکھایا. جنت کے مناظر دکھائے، مکانات محلات دکھائے، نہریں دکھائیں، جی فروٹ دکھائے، باقی وہاں کے مخلوقات میں سے حوریں، غلمان، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جتنی ممکن تھی آپ کو دکھائیں. اور آپ نے آ کر امت کے سامنے بیان کی. لیکن بات وہ ہے نا، دیکھی اور بیان کی بات فرق ہے. حضور نے جو کچھ دیکھا وہ ساری چیز اسی طریقے سے بیان امت کے سامنے نہیں ہو سکتی اور نہ اس کو امت سمجھ سکتی ہے. بس اپنے الفاظ میں جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا. جنت میں وہ ساری نعمتیں ہوں گی اپنی اصل حقیقت پر، جو نعمتیں اس دنیا میں ہمیں میسر ہوتی ہیں. لیکن یہ میں نے کہا کاغذی قسم کی چیزیں اور وہ اصلی قسم کی چیزیں ہوں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر عالی قدر صحابی ہیں، اور سب سے زیادہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حدیثیں ہمیں انہی کے تھرو ملی ہیں. ابو ہریرہ سب سے بڑے محدث تھے صحابہ اکرام میں. ان کے ایک اور عالی قدر شاگرد تھے، تابعی تھے، صحابی نہیں،
حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بڑے درجے کے تابعی، ایک دفعہ جمعے کے دن ایسے ہی جمعے کی نماز کے بعد استاد اور شاگرد ابو ہریرہ اور سعید ابن مسیب دونوں، استاد نے کہا کہ مجھے بازار میں کام ہے، مارکیٹ میں کام ہے، چلو میرے ساتھ۔ تو سعید ابن مسیب چل دی ساتھ۔ نماز کے بعد گیا، ابو ہریرہ نے جو کچھ دکان سے خریدنا تھا خرید لیا۔ اب واپس ہونے لگے تو دیکھیے یہ صحابہ کرام کی بھی بڑی عجیب شان تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت نے ان کے دل میں آخرت کو اتنا رچا بسا دیا تھا کہ وہ دنیا کے غافل ترین مقام کے اندر بھی آخرت کو بھولتے نہیں تھے۔ جب بھی موقع آتا تو آخرت کی کوئی بات چھیڑ دیتے، جنت دوزخ کی بات چھیڑ دیتے تھے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو غافل کرنے والی چیز بازار ہے۔ جا جا کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، کئی چیزوں میں لگ جاتا ہے، لیکن یہ صحابہ ایسے تھے کہ بازار میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ جب چیز خریدی واپس ہونے لگے تو فوراً اپنے شاگرد کو آخرت کی یاد دلائی اور کہا سعید دعا کرو اللہ تعالی ہمیں تمہیں جنت کے بازار میں بھی اکٹھا کرے۔ جنت کے بازار، جیسے اس بازار میں ہم دونوں استاد شاگرد ساتھ ہیں، تو جنت کے بازار میں بھی اللہ ہمیں ساتھ کرے۔ یہ حضرت سعید ابن مسیب کے لیے نئی بات تھی کہ جنت میں بھی بازار ہوں گے۔ انہوں نے فوراً استاد گرامی سے پوچھا کہ حضرت جنت میں بازار کا کیا مطلب ہے؟ بازار تو وہ جگہ ہے جہاں پیسے دے کر چیزیں خریدتے ہیں، اور جنت میں تو ہر چیز فری ہوگی، وہاں بازار کا کیا کام ہے کہ کسی کو دو اور لو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سعید تم ٹھیک کہتے ہو، جنت میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بازار ہوں گے۔ وہ کیسے؟ کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے کے دن جنت میں جمعہ بازار لگے گا۔ خاص خاص دنوں میں تو بازار لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اتوار بازار، سنڈے بازار، ہاں منگل بازار، فلاں دن کا بازار۔ تو فرمایا جنت میں جمعہ بازار ہوگا۔ اچھا وہ کیسے؟ کہا کہ جمعے کے دن اللہ کا حکم ہوگا جنتیوں کو کہ سب کے سب بازار میں جاؤ، سب نکل جائیں گے، اور جائیں گے تو واقعی ایک بازار ہوگا، مارکیٹ ہوگی، جس میں دکانیں ہوں گی، گیٹ کھلے ہوں گے، اور مختلف دکانوں میں مختلف قسم کی چیزیں ہوں گی، سب کھلی ہوئی رکھی ہوں گی۔ ایسی عجیب شان کہ انہوں نے اپنے گھروں میں وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی، حالانکہ گھر میں بھی تو سب کچھ ہوگا، لیکن بازار میں ایسی نایاب چیزیں ہوں گی جو گھروں میں نہیں ہوں گی۔ گیٹ کھلے ہیں، چیزیں سجی ہوئی ہیں۔ جب بازار میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جس جنتی کو جو چیز جس دکان سے پسند ہے بلا قیمت اٹھا لے۔ قیمت نہیں ہے، جنت کی چیزیں فری ہیں۔ تو پہلے تو دیکھ دیکھ کے یہ عجیب و غریب سما ہوگا کہ کیسی کیسی چیزیں، اور پھر جس کو جو چیز پسند ہوگی وہ اس کو اٹھا لے گا بلا قیمت۔ تو یہ ہوگا جمعے کے دن بازار۔ اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بازار میں ہم دونوں کو ساتھ رکھے۔ کہتے اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب ہر چیز اپنی پسند کی لے لیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے جمعے کے دن ایک اور اعلان ہوگا کہ سب کے سب اللہ کی دیدار کے لیے چلو۔ اللہ کی دیدار یہ دوسری۔ تو ساتویں جنت کے اوپر ایک میدان ہوگا جہاں دربار لگے گا، جہاں وہاں ہر آدمی کے عمل کے مطابق نشستیں ہوں گی، ممبر ہوں گے، کرسیاں ہوں گی، صوفے ہوں گے، کسی کے چاندی کے، کسی کے سونے کے، کسی کے موتیوں کے، ہر کے۔ تو سب سے آگے تو انبیاء کرام کے ممبر ہوں گے، اور ہر نبی کے ممبر کے پیچھے امتی کی ان کے عمل کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے کرسیاں ہوں گی۔
لیکن وہاں جنت کی یہ بات ہوگی کہ ہر آدمی کو اپنی نعمت پہ قناعت ہوگی. وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کی کرسی اچھی ہے میری کرسی سے، نہ. ہر آدمی اپنی نشست کو اعلیٰ اور عرفہ اور مناسب سمجھے گا. اس کے دل میں اللہ اسی کو رچا بسا لے گا، وہ اسی پہ خوش ہوگا، چاہے دوسرے کی کرسی قیمتی کیوں نہ ہو. اور کرسیوں کے پیچھے کچھ وہ جنتی جن کے حصے میں کرسی نہ ہوگی، یعنی اس کے عمل کے لحاظ سے ان کے لیے ٹیلے ہوں گے اور ان ٹیلوں پر کارپٹ بچھے ہوں گے اتنے قیمتی کہ وہ ان کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھیں گے کہ بھئی میری نشست جو کارپٹ ہے نا، یہ تو کرسی سے بھی زیادہ اچھی ہے. تو مطلب کسی آدمی کو اپنی نشست کم درجے کی نہیں لگے گی، وہ اس پہ بیٹھ جائے گی. بیٹھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مشروب پیش کیا جائے گا جنت کا. سب کو مشروب نوش فرمائیں گے. اس کے بعد اچانک اوپر سر اوپر اٹھائیں گے تو اوپر ان کو بادل نظر آئے گا. جیسے آسمان میں بادل ہوتا نا، بادل نظر آئے گا جیسے کہ بارش ہو رہی ہو. تو بادل جب نظر آئے گا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ ان بادلوں سے اطمینان اور سکون اور زعفران اور خوشبو کا چھڑکاؤ ہوگا. یعنی اس کی بارش ہوگی، خوشبو کا چھڑکاؤ سارے لوگوں پر. تو جسم خوشبو سے معطر، روح اور جسم مشروب سے معطر، تو ایک عجیب سما ہوگا. اس کے بعد بعض روایات میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد سے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسرافیل سے کہیں گے کہ وہ اپنی خاص لہجے میں اللہ کی حمد و ثنا کرے اور جلسے کا آغاز ہو. تو وہ فرشتہ یا وہ نبی خاص لہجے میں اللہ کی مناجات کرے گا تو ایک روح کا عالم ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے کہیں گے بتاؤ کوئی ایسی نعمت ہے جو تمہیں نہ ملی ہو. میں نے جنت میں تمہیں لایا ہے، اپنا مہمان بنایا ہے، تو کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں نہیں ملی؟ یا اللہ ایسی کوئی کیا چیز ہے؟ ہماری تمناؤں، خیالات، آرزوؤں سے بھی بڑھ کر چیزیں، اس لیے ہمارے پاس تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یار نہ ملی ہو. اللہ تعالیٰ پھر فرمائے کہ نہیں، دیکھ لو، اگر کوئی چیز نہیں ملی تو درخواست کر سکتے. اب لوگ ہم آس پاس دیکھیں گے کوئی مولوی صاحب ہے یا نہیں، اس لیے کہ علم اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے نا جو غیر محدود ہے. اس کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی. علم کی ضرورت، اللہ میاں یہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں تو کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو نہیں ملی ہو، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آس پاس اہل علم کہیں گے ہاں ایک چیز رہتی ہے بھائی، اور وہ کہو اللہ آپ کا دیدار نہیں ہوا ابھی تک. اور نعمتیں ملی ہیں، مادی نعمتیں ملی ہیں ہر طرح کی، پر آپ کا دیدار نہیں ہوا، یہ رہتا ہے، یہ درخواست کرو. تو سب اہل جنت کہیں یا اللہ آپ کا دیدار. تو اتنے میں پردے سرکیں گے اور اللہ جل مجدہ کا دیدار ہوگا حسب مراتب جتنا ہو سکے گا. اس دیدار کے ہونے سے تو انسانوں کی، جنتیوں کی جیسے کہ کائنات ہی بدل جائے گی. بس دیدار کے بعد جلسہ برخاست. اب اگلے جمعے تک معاملہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ. اب سب لوگ جب اپنے اپنے ٹھکانوں، اپنی جنتوں میں پہنچیں گے تو ان کی بیویاں ان کو دیکھ کر کہیں گی واہ واہ تم تو بہت ہی بدلے بدلے ہو. جب گئے تھے تو کچھ ہو، آج تو نرالی صورت ہے، اب تو عجیب شان ہے. وہ کہیں گے تم بھی تو بدلی بدلی لگ رہی ہو، تم بھی تو جیسے چھوڑ کے گئے تھے ایسے نہیں ہو، تم بھی تو بالکل چینج ہو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی طرف سے وہ جو چھڑکاؤ ہوا ہوگا ان کا تو جلسے میں ہوگا، اور بیویوں کا گھروں میں چھڑکاؤ ہوا ہو چکا. اور اس خوشبو کے چھڑکاؤ سے جیسے ان کے اندر رونق بڑھے گی، ادھر بھی رونق بڑھے گی. تو یہ تو صرف جنت کے بازار کی بات کی ہے، باقی
اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں وہاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یعنی آسانی کے، راحت کے اسباب وہاں پیدا کیے ہیں، ان کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جنت کتنی وسیع چیز ہے جس کو ہم نے ان گھروندوں میں بیٹھ کے بھلا رکھا ہے، ان فانی چیزوں میں پڑھ کے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ وہ کتنی وسیع چیز ہے۔ اللہ نے سورۃ الدہر کے ایک جملے میں جنت کی وسعتوں کو بیان فرمایا ہے، جنت کی وسعتوں فرماتے ہیں اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اے دیکھنے والے جب تو وہاں دیکھے گا تو ایک عظیم الشان سلطنت ہوگی جس کے حدود اربع کا پتہ ہی نہیں ہوگا، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں تک جاتی ہے، ملکن کبیرہ۔ جنت کی وسعت کو ملکن کبیرہ میں اور جہنم کی وسعت کو بھی اللہ نے سورہ قاف میں ایک لفظ میں بیان کیا ہے، حالم طلعت، حالم طلعت، حالم مزید۔ سارے کافروں کو اپنے اندر ڈال کر، ان کے معبودان باطلہ کو بھی اندر ڈال کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جہنم تجھے بھرنے کا وعدہ کیا تھا بھر گئی؟ اور اس وقت انسانی جسم اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے، چند فٹ کے نہیں ہوں گے، چند انچوں کی چوڑائی، چند فٹوں کی لمبائی نہیں ہوگی، ایک ایک کافر میلوں تک لمبا اس کا جسم ہوگا، میلوں تک اس کی چوڑائی ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کافر کی صرف ایک ڈاڑھ جبل احد جیسی بڑی ہوگی، ایک ڈاڑھ۔ اگر جبل احد ہے تو باقی ڈاڑیں اور پھر سر اور پھر پاؤں تک ایک ایک کافر اتنا جسیم ہوگا۔ اور جب ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے اللہ پوچھیں گے حالم مزید، پوچھیں گے حالم طلعت بھری؟ تو جہنم کیا کہ حالم مزید، اور بھی ہیں تو لائیے، اور بھی ہیں تو اتنی عظیم جہنم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایڑی جیسے اللہ کے شان کے مطابق ہوگی اس کے منہ پہ رکھیں گے تو جہنم سکڑ جائے گی، کیا کہ بس بس بس۔ تو جہنم بھی اتنی وسیع اور جنت بھی اتنی وسیع کہ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جب آپ وہاں دیکھیں گے تو چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور ایک عظیم الشان سلطنت ہوگی۔ احادیث میں یہ بھی ہے کہ سارے جنتی جنت میں جا چکنے کے بعد بھی کچھ ایریا خالی رہ جائے گا، کچھ ایریا خالی رہ جائے گا، تو اللہ اس کو آباد کرنے کے لیے وہیں مخلوق پیدا کریں گے جو ان کو وہاں پر بسائیں گے، اتنی بڑی جنت۔ اور پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری جنتی جب جنت میں داخل ہوگا، اس کی تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤں وہ کس طریقے سے جائے گا، بہرحال جب جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے اتنی جنت دیتا ہوں جتنی پوری دنیا تھی۔ دوسری روایات میں ہے کہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ، یعنی اس دنیا کے رقبے سے 10 گنا بڑی جنت، آخری جنت جو کم تر درجے کا جنتی ہوگا اس کو ملے گی۔ تو دیکھیے جنت کتنی بڑی جگہ ہے۔ ہمارے حساب میں ہم تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لڑ مرنے والے ہیں، انچوں پہ فٹوں پہ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، اور اللہ نے جنت ایسی بنائی ہے کہ آخری کم تر جنتی کی جنت اس دنیا سے 10 گنا یا کم از کم اس دنیا کے برابر ہوگی۔ اس لیے کہ جنت کا خطہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ 7ویں آسمان سے اوپر، اور پھر عرش الہی کے نیچے تک جاتا ہے۔ تو وہ کتنا بڑا رقبہ ہے، اس کی حد۔ اور اتنی بڑی نعمتوں کو ہم اس محدود زندگی کے اندر، محدود نعمتوں کے اندر، کہ ہر نعمت کے پیچھے مصیبت بھی لگی ہوئی ہے، گنوا رہے ہیں اور اس کا خیال ہم تک نہیں۔ خیر سفر معراج میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، دوزخ کے کچھ مناظر بھی دکھائے گئے،
تاکہ چشمدید حالات اور چیزوں کو آپ امت کے سامنے جا کر بیان فرمائیں۔ تو ہمارے لیے حضور نے 5 نمازوں کا تحفہ لایا، اور حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ عبادت مومنوں کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ اس عبادت میں ہر بندہ مومن اللہ سے معراج کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ معراج کا حاصل 2 باتیں ہیں، اللہ کا انتہائی تقرب اور اللہ سے ہم کلامی۔ تو نماز میں اللہ سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، نماز میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ بندہ قریب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز پوری پابندی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ